السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو علم الصرف پڑھتے تو ہیں، لیکن علم الصرف مکمل کر لینے کے بعد بھی باب کو پہچاننے میں پریشانی ان کو ہو جاتی ہے، اور چونکہ صحیح باب وہ نہیں پہچان پاتے ہیں، اس لیے وہ پھر سیگوں کو بھی نہیں پہچان پاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باب سے جو خصوصیت ہے، اس کی جو ترجمہ ہے، اس ترجمے کو بھی وہ باب کے مطابق وہ نہیں کر پاتے۔ ہر باب کی اپنی ایک خاصیت ہے، ہر باب جو ہوتا ہے اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے جو صرف اس باب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ تو جب تک باب معلوم نہیں ہوگا وہ ٹرانسلیشن بھی صحیح نہیں نکلتا ہے، اور دوسری وجہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر اس باب نہ جاننے کی وجہ سے اس کے حرف اصلی کو سامنے رکھ کر کے لغت میں اس کے ترجمے کو بھی ڈھونڈ نہیں پاتے۔ تو اس قسم کی بہت ساری پریشانیاں بچوں کے ساتھ لگی رہتی ہیں، چاہے وہ صرف کی بہت ساری کتابیں پڑھ لینے کے بعد بھی، اس لیے کہ صرف جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بہت آسانی کے ساتھ باب کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے۔ باب جو ہے دو طرح کے ہیں نارملی، اگر آپ میں سمجھاؤں تو ایک وہ باب ہے جو بغیر تعلیل شدہ ہے، یعنی وہ بالکل اس کے اندر حرف اصلی جو ہے وہ حرف علت نہیں ہے، یا ایک ہی لفظ جو ہے ایک جنس کے دو لفظ نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گا جنہوں نے صرف کو نہیں پڑھا ہے۔ یہ صرف ان کو سمجھ میں آئے گا جنہوں نے صرف کو پڑھا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ اس پورے ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو ان کو پوری صرف جو ہے دھیرے دھیرے سمجھ میں آ جائے گی۔ صرف کے پورے گردان تو سمجھ میں نہیں آئیں گے، باب سمجھ میں آپ کو آ جائیں گے۔ سب سے پہلے میں یہاں پر باب لکھ دیتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کیا ہے۔ نصر ینصر، ضرب یضرب، فتح یفتح، پھر ہمارا سمیع یسمع، پھر قروم یکرم، نصر، ضرب، فتح، سمیع، قروم، یہ 5 ہوئے۔ ایک اور باب ہے جو ہے حسیب یحسب، یہ آپ کے باب ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ باب ہوتا کیا ہے؟ یہ نصر، ضرب، سمیع، یہ کیا ہے؟ یہ باب کیسے ہے؟ باب کی کیا ضرورت ہے عربی زبان میں؟ عربی زبان جاننے کے لیے باب کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عربی جو زبان جو ہے وہ ہماری زبان نہیں ہے۔ جو لوگ عربی ہیں، جو پیدائش ان کی عرب میں ہوئی ہے، وہ عربی ان کی جو ہے وہ لینگویج ہے، مدر ٹنگ ہے، ان کے لیے باب کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ ان کو کوئی پرابلم، ان کو باب پڑھنا بھی نہیں ہے، وہ بغیر باب پڑھے وہ صحیح فعل بول سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ عربی نہیں جانتے ہیں تو ان کے لیے جب عربی زبان کو بنائی گئی تو عربی زبان کے ہر الفاظ پر غور کیا گیا۔ تو غور کرنے پر سمجھ میں آیا کہ کچھ باب ایسا ہے کہ جس کے ماضی کا صیغہ بولنے کے لیے نصر لکھا جاتا ہے، کچھ ایسے الفاظ ہیں جس کے ماضی کا صیغہ بنانے کے لیے سمیع بولا جاتا ہے، کچھ ایسے الفاظ ہیں جس کے ماضی کا صیغہ بنانے کے لیے کرومہ کے وزن پر آتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ الگ ماضی کے ہی صیغے ہیں لیکن الگ الگ طریقے سے بولے جا رہے ہیں، تو عربی زبان کے بنانے والوں نے پھر الگ الگ کیٹیگری میں بانٹ دیا اسی صیغے کے مطابق کہ ماضی کس کا کیسے آتا ہے
تو انہوں نے بانٹا، ایک کیٹیگری بانٹا کہ چلو بھائی جس کا ماضی اس طریقے کا آئے گا، یعنی سامیہ ٹائپ کا آئے گا کہ جس کا فا کلمے پر زبر ہوگا، میم کلمے پر زیر ہوگا اور عین کلمے پر زبر ہوگا، تو اس کو ہم کہیں گے سامیہ۔ سامیہ خود ایک فعل ہے، لیکن اب جتنے بھی ایسے الفاظ ہوں گے عربی زبان میں جس کے فا کلمے پر زبر ہوگا، میم کلمے پر زیر ہوگا، عین کلمے پر زبر ہوگا اور وہ ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ معروف میں ہوگا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سامیہ باب سے ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا صیغہ ہوگا جو نصرہ کے وزن پر آئے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ نصرہ باب سے ہے۔ اسی طریقے سے کرومہ کے وزن پر کوئی آئے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ کرومہ باب سے ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، کیٹیگرائزیشن پتہ چل جائے گا، تو آسانی سے ہم اعراب لگا سکتے ہیں۔ جس طریقے سے سامیہ کے بارے میں اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ سامیہ کا فا کلمے پر زبر ہوتا ہے، میم کلمے پر زیر ہوتا ہے اور عین کلمے پر زبر ہوتا ہے، تو اگر اعراب نہیں بھی لگا ہوگا اور سامیہ لکھا ہوگا تو آپ آسانی سے خود سے اعراب لگا پائیں گے، کیونکہ آپ کو رول معلوم ہے۔ تو باب اسی لیے لکھا گیا ہے کہ الگ الگ الفاظ کو اس کے باب میں بانٹ دیا گیا تاکہ سمجھنے والے کو آسانی ہو۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے ہر باب کی اپنی ایک خاصیت ہے۔ آپ صرف کرومہ کو لیں گے تو کرومہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی فعل ہوتے ہیں وہ سب اچھائی برائی وغیرہ بتانے کے لیے آتے ہیں، خوبی اور برائی کا ہوتا ہے۔ فتح فعل کی یہ خوبی ہے، فتح یفتح کے اس باب کی یہ خوبی ہے کہ اس کا عام طور پر عین اور لام کلمہ حروف ہلکی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہر فعل کی اپنی ایک خاصیت بھی بیان کی گئی، تو اس خاصیت کی وجہ سے بھی باب کو تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ تو میں نے اتنا بتایا کہ باب کیا ہوتا ہے اور کیوں ضروری ہے۔ اب ہے کہ پہچانا کیسے جائے۔ میں نے ہر ایک باب کا ماضی اور مضارع دونوں لکھا ہے، ماضی اور مضارع دونوں لکھا ہے۔ اب جو بات میں بتانے جا رہا ہوں بہت زیادہ اہم ہے، تو اس کو غور سے سمجھیے۔ نصر، ضرب، فتح، ان تینوں کا ماضی سیم ہے۔ ان تینوں کا ماضی کا جو صیغہ ہے وہ سیم ہے۔ اگر کوئی لفظ آ گیا جس کے تینوں کلمے پر زبر ہو تو آپ نہیں پہچان سکتے ہیں کہ وہ فتح سے ہوگا یا ضربہ سے ہوگا یا نصرہ سے ہوگا، اس لیے کہ یہاں ان تینوں باب کا جو ماضی کا صیغہ ہے وہ سیم ہے۔ اب یہاں پر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ماضی کا صیغہ دیکھ کر آپ نہیں پہچان سکتے ہیں، لیکن اگر انہی الفاظ کا مضارع لکھا ہو، جیسے میں ایک ایک کر کے دیکھتا ہوں، کچھ دیر کے لیے مان لیجئے آپ کو نہیں معلوم ہے کہ دخل کس باب سے ہے۔ اب آپ کو نہیں معلوم ہے دخل کس باب سے ہے تو آپ کنفیوز کر سکتے ہیں، غلط کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ضربہ بھی سے بھی تو ہو سکتا ہے، نصرہ سے بھی ہو سکتا ہے، فتح سے بھی ہو سکتا ہے، تو کیسے معلوم چلے کہ دخل کس باب سے ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دخل کا مضارع لکھا ہوا ہے، اگر دخل کا مضارع لکھا ہوا ہے جو ہے یدخلو، تب آپ مضارع دیکھ لیجئے ان تینوں کا، کس کا صرف نصرہ، ضرب اور فتح کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کا ماضی سیم آتا ہے۔ تو ان تینوں کا مضارع دیکھیے کہ کیا ان کا مضارع یدخلو کے مضارع جیسا ہے؟ کس کا مضارع ہے؟ تو ضربہ کا مضارع یضرب کے پیٹرن پر ہے، فتح کا مضارع یفتح کے پیٹرن پر ہے، نصرہ کا مضارع ینصرو کے پیٹرن پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دخل جو ہے یہ ینصرو باب سے ہے، دخل یدخلو نصر ینصرو باب سے۔ لیکن یہاں کیا ہوا، ماضی سیم تھا تو ہم نے مضارع کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر مضارع نہیں لکھا ہوتا، صرف دخل لکھا ہوتا، تب ہم کیسے جانتے کہ یہ کس باب سے ہے؟ تو اس کا سب سے آسان جواب تو یہی ہے، اور اس کے ایک ہی جواب ہے، وہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے یاد کرنے کے لیے میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ صفۃ المصادر یہ ایک کتاب ہے جس کے اندر مصادر کے پورے لسٹ بنی ہوئی ہے فعل کی، اس کے باب کے ساتھ۔ آپ دیکھیے نا، نصر ینصرو سے اتنے سارے ہیں، نصر، خرج، دخل، قعد، طلب،
اسی طریقے سے حربا، حرثا، سطرا، مطرا، اس طرح کا لکھا ہوا ہے، یہاں سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ کب؟ جب آپ کو نہیں، جب ماضی آپ کو سیم لگے اور مضارع اس کا نہیں لکھا ہو۔ مضارع لکھا ہو تو مضارع دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک بات بتایا، ماضی کا میں نے بتا دیا۔ اب کچھ ایسے الفاظ ہیں جس کے مضارع سیم آتے ہیں، جیسے آپ دیکھیے یسمع سیم ہے، یحسب سیم ہے، یفتح سیم ہے۔ اب اس کا مضارع سیم ہے۔ اب اگر مضارع کا صیغہ لکھا ہو تو آدمی کنفیوز کر جائے گا کہ کس باب سے ہے، کیونکہ اب تینوں کا مضارع سیم ہے۔ تو اگر اس کا ماضی لکھا ہوا ہے تو ماضی دیکھ کے پہچاننا پڑے گا۔ جیسے یہاں پر میں لکھتا ہوں یسمعو کے پیٹرن پر میں یہاں پر لکھتا ہوں یذہب۔ اب اس کا مضارع تو سیم ہے، مضارع دیکھ کر ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں میں سے کوئی سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ معلوم نہیں ہے نا۔ تو اب ماضی دیکھنا ہوگا ذہب۔ اگر ماضی لکھا ہو تب تو ماضی دیکھ لیں گے کہ ماضی آتا ہے ذہب، ماضی آتا ہے ذہب، ذہب یذہب ہو گیا۔ تو اب ماضی دیکھیے، یسمع مضارع تو ہے یذہب جیسا، لیکن ماضی کیا ہے؟ سمیع ہے۔ تو اس کا مطلب یہ سمیع یسمع باب سے نہیں ہے، اس لیے کہ ذہب ماضی ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حسبہ یا حسیبہ یا حسب سے بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا ماضی بھی حسیبہ آتا ہے، یہاں ماضی ذہبہ ہے، ٹھیک۔ فتح یفتح، ذہب یذہب، یہ مل گیا ہمارا، اس کا مطلب یہ فتح یفتح باب سے۔ لیکن یہاں بھی سوال وہی ہے کہ مضارع ماضی لکھا ہو تب نا، اگر صرف مضارع لکھا ہوتا تب تو اس کا جواب وہی ہے کہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اتنی باتیں سمجھ میں آ گئے۔ اب دیکھیے نصرہ باب سے جتنے بھی فعل ہوں گے اس کا ماضی پر نصرہ ہوگا، مضارع جو ہوگا وہ ینصرو ہوگا۔ ینصرو کا مطلب یہ ہے، پہلے آپ سمجھ لیجئے فا عین اور لام کلمے کو۔ فا عین اور لام کلمہ کیا ہوتا ہے؟ میں یہاں پر نصرہ لکھتا ہوں، نصرہ کے اندر بھی 3 لفظ ہے، فا عین لام کے اندر بھی 3 لفظ ہے۔ اب میں پوچھوں کہ فا کی جگہ نصرہ میں کون سا لفظ ہے تو آپ کہیں گے نون، تو اس کا مطلب نصرہ کا فا کلمہ نون ہو گیا۔ اب میں پوچھوں کہ عین کی جگہ نصرہ میں کون سا لفظ ہے تو آپ کہیں گے سواد، تو اس کا مطلب نصرہ کا عین کلمہ کیا ہے؟ سواد ہے۔ اسی طریقے سے میں پوچھوں کہ لام کلمہ فعالہ میں لام کلمہ کی جگہ نصرہ میں کون ہے لام کی جگہ تو آپ کہیں گے را، اس کا مطلب نصرہ کا لام کلمہ کیا ہے؟ را ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ فا عین لام کلمہ ہے۔ نصر ینصر کے باب میں کیا ہوتا ہے کہ جو فا عین کلمہ ہوتا ہے اس پر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتا ہے، اور لام کلمہ جو ہے اس پر بھی پیش ہوتا ہے، واحد کے صیغے، تثنیہ جمع ہو تو تثنیہ جمع کے حساب سے بدلتا ہے۔ یہ نصر ینصر کا ہے۔ اس کے بعد جو فتح یفتح ہے، فتح یفتح، یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جو فا کلمہ ہے اس پر وہ تو ساکن رہے گا علامت مضارع کی وجہ سے، عین کلمہ جو ہے یعنی تا ہے، عین کلمہ پر کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ زبر ہوتا ہے، اور جو لام کلمہ ہوتا ہے اس پر پیش ہوتا ہے واحد مذکر کے صیغے میں۔ تو اب کوئی بھی ایسا لفظ ہو جو اس کے پیٹرن پر ہو مضارع تو ہم کہیں گے یہ فتح یفتح باب سے ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ باب پہچاننے کے لیے ہم کو ماضی اور مضارع اور اس باب کا فا عین لام کلمہ کا اعراب ہم کو ہمیشہ معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ضرب یضرب باب ہے، ضرب کا ماضی تو سیم ہے اس لیے میں ڈائریکٹ مضارع لکھ رہا ہوں، یز ہے
را پر عین کلمے پر پیش ہوتا ہے اور لام کلمے پر، تو آپ کو زیادہ تر عین کلمہ ہی دیکھنا ہے، اس لیے کہ سارا معاملہ صرف عین کلمے کا آپ دیکھیں گے تو سارے باب کا لام کلمے پر ہمیشہ پیش ہی ہے۔ ینصرو کے بھی لام کلمے پر پیش، یفتحو کے لام کلمے پر پیش، یضربو کے لام کلمے پر پیش، یہاں بھی دیکھ لیجئے یحسبو کے لام کلمے پیش، کروما کے لام کلمے پیش، یسمعو کے لام کلمے پیش۔ تو لام کلمے پر آپ زیادہ غور نہ کریں، عین کلمہ پہلے ڈھونڈ لیں اور عین کلمے پر دیکھیں، اس لیے کہ تینوں کا عین کلمہ الگ الگ ہے۔ نصرہ کا عین کلمے پر پیش ہے، فتح کے عین کلمے پر زبر ہے، ضربہ کے عین کلمے پر زیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ باب کو پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ تو پہلا پارٹ ہوا جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ باب کیسے پہچاننا ہے۔ دوسرا پارٹ بھی آئے گا جس میں ثلاثی مجرد کے علاوہ اور بھی جو باب ہیں ان بابوں کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ان کے باب کو بھی کس طریقے سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ثلاثی مجرد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر تین ہی الفاظ ہوتے ہیں، فاعل لام کلمہ، اوریجنل ہوتا ہے، تو اس کا تو ہم بہت آسانی سے آپ پہچان سکتے ہیں، لیکن تین ہی ہے۔ کیا ہوتا ہے جب 5-6 لفظ ہوں، جیسے یہاں پر میں بتاؤں آپ کو کہ اس تنصر لکھا ہوا، اب یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کس باب سے ہے، اس کا مضارع آ جائے گا یا پھر فاعل لام کلمے میں پرابلم ہوگی، تو اس کا جو اس طرح کا جو باب ہے انشاءاللہ اس کو میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ اور ایک بات اور، اگر آپ انٹرسٹڈ ہو عالمیت کے کورس میں یا ہمارا پڑھانے کا طریقہ صحیح لگ رہا ہو تو اس کو شیئر بھی کریں، اور ہمارے یہاں 3 سال کا عالمیت کا کورس چلتا ہے جو آن لائن ہم پڑھاتے ہیں، اس کی مزید ڈیٹیل آپ کو جو ہے وہ ویڈیو میں مل جائے گی عالمیت والے چیپٹر میں، یا پھر آپ کانٹیکٹ ڈسکرپشن لنک پہ ہمارا ویب سائٹ اور کانٹیکٹ نمبر دیا ہوگا، وہاں سے بھی تعلق کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں عالمیت کورس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ دوسری اور بھی بہت ساری کورسز چلتی ہیں، عالمیت کی ہیں، دینیات کی ہیں، عربی زبان کی ہیں، سافٹ ویئر انجینئرنگ کی کورسز ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کورس نہیں کرنا ہے بلکہ کوئی دوسری کتاب آپ کو پڑھنی ہے تو ان کتابوں کے نام دے کر بھی اپنے ٹیچر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کو جو ہمارے طرف سے ٹیچر ہم انسٹیٹیوٹ کی طرف سے وہ کتابیں آپ کو صرف پڑھا دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔